انسانوں کے نام افزار ریحان۔ بانی پی ٹی آئی کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں الشفا ہاسپٹل منتقل کرنے اور 5 رکنی میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا ہے، جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظما کو شامل رکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ سے ہفتے میں 1 بار بالمشافہ ملاقات کروائی جائے گی، نیز اس کے بیٹوں کی ہفتے میں 2 بار ٹیلی فون گفتگو کروائی جائے گی۔ مزید یہ کہ حکومت اب تک کا مکمل میڈیکل ریکارڈ عدالت میں جمع کروائے گی۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ میڈیکل رپورٹ کو پبلک کرنے یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے پر پابندی ہوگی۔ اس طرح ہاسپٹل کے احاطے میں سیاسی اجتماع یا ایسی سرگرمیوں پر بھی بندش ہوگی۔ ان ہدایات کی خلاف ورزی پر تمام فیسلٹیز فوری طور پر واپس لے لی جائیں گی۔ اگرچہ حکومت نے اس عدالتی فیصلے کے خلاف ریویو کی اپیل دائر کرنے کا عندیہ ظاہر کیا ہے، لیکن ایسے حکم میں تبدیلی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ سیاسی و عوامی حلقوں میں سپریم جوڈیشری کے اس فیصلے کی بھرپور تحسین کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے سسٹم میں اس نوع کے فیصلے بالعموم کسی نہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے ساتھ چیف منسٹر کے پی اور دیگر ذمہ داران کی ہونے والی ملاقاتوں کے ریفرنسز بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی چیف منسٹر احتجاجی تحریک کے حوالے سے جو لچک یا ڈھیل دکھا رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے احتجاجی تحریک میں شتابی دکھانے کی بجائے اسے 27 ستمبر تک التوا میں ڈال دیا ہے، تو یہ بھی اندر کھانے ہونے والی اس نوع کی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر شدت پسند اپروچ کے حاملین دبے لفظوں میں سہیل افریدی پر تنقید کرتے بھی سنائی دیے ہیں۔ ان لوگوں کو اس نوع کا ادراک ہونا چاہیے کہ کسی بھی ریاست میں بلا پلاننگ اندھا دھند احتجاجی تحریکیں بارہا بہتری کی بجائے بدتری کا باعث بن جاتی ہیں۔ حکومتی ذمہ داری پر فائز کسی بھی شخصیت کو معاملات کی حساسیت کا کچھ نہ کچھ ادراک کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایسی باتوں پر ناک منہ چڑھانا یا کمپرومائز کا تانا دینا زمینی حقائق کا منہ چڑھانے والی بات ہے۔ اسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ماقبل سابق چیف منسٹر علی امین گنڈا پور بھی ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ افریدی سے کہیں زیادہ حساس ایشو کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، بلکہ ان کی کارکردگی افریدی سے نمایاں طور پر بہتر تھی۔ ہمارے جو احباب ہمسایہ ملک میں جین زی کی کاکروچ تحریک سے متاثر ہو کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عمران کی رہائی کے لیے بس کال دینے کی دیر ہے، نوجوانوں کے جتھے ہی نہیں عوام کا احتجاجی سونامی سڑکوں پر امڑ آئے گا۔ انہیں چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کے مائنڈ سیٹ سے باہر آ کر پاکستان کے معروضی حالات کی روشنی میں اپنی سوچ پر نظر ثانی فرمائیں۔ انڈیا پر آپ لاکھ تنقید کریں، وہاں بہرحال پورے تسلسل کے ساتھ ایک مستحکم ڈیموکریٹک سسٹم قائم و دائم چلا آ رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ہائبرڈ سسٹم کا کس کو انکار ہے، جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ خود پی ٹی آئی کی عمومی قیادت ہی نہیں، بانی تک کی اپروچ فہم یہ چلی آ رہی ہے کہ ہم کسی سیاسی حکومت کو کچھ نہیں مانتے، بات چیت صرف عسکری اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو سکتی ہے یا ان کے براہ راست نمائندے سے، جبکہ عسکری اسٹیبلشمنٹ روز اول سے ایسے کسی بھی مطالبے کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو پائی۔ بالفرض اب اگر انہی کی طرف سے بدلے ہوئے حالات میں کوئی گنجائش نکلتی دکھتی ہے تو اس کی تحسین کی جانی چاہیے۔ البتہ یہ امر کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی عسکری اسٹیبلشمنٹ سے جس نوع کا کامل ریلیف چاہتی ہے، بڑی شخصیت کی موجودگی میں اس کی امید نہ ہی رکھی جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں صورتحال اس سطح تک پہنچی ہوئی ہے جیسی 77 کے بعد یہاں بھٹو اور ضیاء کے حوالے سے تھی۔ کچھ خوش گماں اس نوع کی پیش گوئیاں فرما رہے ہیں کہ سیم پیج اگر پھٹا نہیں ہے تو پھر بھی شاید اس میں کوئی نہ کوئی دراڑ ضرور آ چکی ہے جس کا فائدہ پی ٹی آئی یا اس کے بانی کو پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اینٹ سے اینٹ بجانے والے سے لے کر بلند پرواز تک کے ریفرنسز سے مختلف نو ہوائیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کراچی کو فیڈرل کنٹرول میں دینے سے لے کر صوبوں کی نئی توڑ پھوڑ تک کو بطور ریفرنس پیش کرتے ہوئے خام خواہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں۔ بالفرض اگر کراچی کے متعلق کوئی ایسا بڑا فیصلہ ہونے کی نوبت آ بھی گئی، تب بھی یہ سمجھنا غلطی ہوگی کہ موجودہ سندھی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ انہیں اپنے بانی سے لے کر بچہ جمہورہ تک اس امر کا ادراک ہے کہ اس نوع کی اٹھان ان کے لیے کیا مصائب لا سکتی ہے۔ ان کے اندر تو کوئی ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں جس سے بدلنے کی نوبت آئے۔ رہ گیا بلند پرواز، اسے تو لیگی قائد کے بالمقابل اوپر لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی سرشت میں فقط اللہ اللہ ہے، اور پھر لیگی قائد نے بھی اس نوع کا حکم صادر فرما دیا ہے، شاہ کا مصاحب کچھ بھی کہے آپ سمجھیں دیوار کو کہا ہے، گنگے ہو جانا ہے۔ اب اصل
اصل بات پر آتے ہیں۔ یہ سوال جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کھلاڑی کی رہائی ہو رہی ہے، کیا اسے لیگی قائد کی طرح بیرون ملک چلے جانے کی سہولت دی جانے والی ہے؟ درویش کی نظر میں فی الوقت تو دونوں آپشن خالی ہیں۔ اگرچہ کھلاڑی کے فینز اس نوع کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کفتان، بڑی بڑی پیشکشیں ہو چکی ہیں باہر جانے کی، مگر انہیں پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا ہے۔ ایسی اپروچ غیر دانشمندانہ ہی نہیں بچگانہ بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ بحالات موجودہ طاقتور ایسا کوئی رسک آخر کیسے لے سکتے ہیں؟ بالفرض وہ اس نوع کی گنجائش نکالنے کا سوچ بھی لیں تو پی ٹی آئی کے لیے اس سے میٹھی کھیر آخر کیا ہو سکتی ہے؟ اس امر میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ اس ملک کے بد نصیب میں اس وقت جو بھی سسٹم ہے، چاہے وہ ہائبرڈ ہے یا کولیپسڈ ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے درویش عرض گزار ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر یا عوامی سطح پر پسندیدہ شخصیت کے لیے کم از کم وہ سیاسی و انسانی حقوق ضرور ہونے چاہیے جن کی توقع کوئی بھی شہری اپنی آئینی ریاست سے کر سکتا ہے، وہ ڈیالہ جیل میں ہو یا اشفا ہاسپٹل میں یا اپنے گھر بنی گالا میں۔ اس کی فیملی یا اس کے بچوں کو اس سے ملاقات نہ کرنے دینا یا اس حوالے سے قدغنیں عائد کرنا ہیومن رائٹس کی سری خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح کسی سیاسی پارٹی کی قیادت کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے قائد سے ملاقات کرتے ہوئے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اگر وہ تشدد یا توڑ پھوڑ کی بات کریں پھر تو قانون ضرور حرکت میں آئے، بصورت دیگر قانون کو ان کے شہری حقوق کا پاسدار ہونا چاہیے۔ اس وقت سیاسی طور پر پاکستان میں جس نوع کی گھٹن محسوس کی جا رہی ہے اسے معتدل یا بہتر کرنے کا بہترین تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی رہنما کو مسلسل جیل خانہ میں رکھنے کی بجائے اسے بنی گالا میں منتقل کرتے ہوئے اس کے گھر کو ایک طرح سے سب جیل قرار دے دیا جائے۔ آپ فوجداری اور کرپشن کے مقدمات ہرگز واپس نہ لیں، لیکن عدالتی پیشی کا اہتمام بنی گالا سے بھی تو کیا جا سکتا ہے۔